نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ الحمدللہ ایمان کی شاخیں جو کم و بیش 72 اور 73 اس کے اندر ہی ہیں جو کہ مین ہیں، باقی اس کی کتنی برانچ کتنی شاخیں ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں۔ ان کو رف سا نوٹ کرنے کے بعد مختصر سا اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ڈیپلی بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پہلی شاخ میں ابھی ہم پہنچے تھے لا الہ الا اللہ، جس کو میں نے سٹارٹ کے 20 لیکچرز میں کمپلیٹ کیا تھا۔ دوبارہ اس کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ یاد دہانی ہو جائے آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ یہ پلر ہے، بنیاد ہے، اساس ہے۔ اگر بنیاد درست ہوگی تو عمارت اوپر درست ہوگی، اگر بنیاد ٹھیک نہ ہوئی تو پھر اوپر عمارت بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنا قانون ہمارے پاس بھیجا۔ اللہ کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کے احکام کیا ہیں، ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کو کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بس جب آپ نے محمد رسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر ہم لعنت بھیجیں گے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہیں تو ہم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ ہم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون حق ہے اور اس کی پیروی آپ کریں گے۔ اس اقرار کی بدولت اس کی پیروی ہم کریں گے، اس اقرار کی بدولت تو ہم مسلمان کے بھائی بنے، اسی کی بدولت تو ہم نے ماں باپ سے ورثہ پایا، اسی کی بدولت ایک مسلمان عورت سے ہمارا ایک مسلمان مرد سے اور ایک مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح ہوا، اسی کی بدولت ہماری اولاد ہماری جائز اولاد بنی، اسی کی بدولت ہمیں یہ حق ملا کہ تمام مسلمان ہمارے مددگار بنے، ہمیں زکوٰۃ دیں، ہماری جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیں، اور ان سب کے باوجود ہم نے اپنا اقرار توڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی جان لیے اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہوئے ہو تو آپ کو ہر حال میں اللہ کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نہ نظر آئے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کی پولیس، فوج، عدالت اور جیل موجود ہے، اس لیے اس قانون کو توڑنا مشکل ہے، تو ایسے شخص کے متعلق صاف قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھوٹا اقرار کرتا ہے، اپنے اللہ کو، ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اور خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو کلمہ طیبہ کے معنی سمجھے، اس کے دو پہلو ہیں۔
پہلا، ہم اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ ہمارا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری جان ہماری اپنی نہیں، خدا کی ملکیت ہے۔ ہمارے ہاتھ اپنے نہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے جسم کا کوئی حصہ اپنا نہیں۔ یہ زمینیں جن کو ہم جوتتے ہیں، یہ جانور جن سے ہم خدمت لیتے ہیں، یہ مال اسباب جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی چیز ہماری نہیں۔ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کی طرف سے عطیہ کے طور پہ ہمیں ملی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد ہمیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے، اور فلاں چیز میری ہے اور فلاں چیز میری ہے۔ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنا قرار دینا بالکل ایک لغو بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے تو اس سے دو باتیں خود بخود لازم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنا۔ تو پہلی بات ایک یہ کہ جب مالک اللہ ہے اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر ہمارے حوالے کی ہے تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح ہمیں ان چیزوں سے کام لینا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف ان سے کام لیں گے تو دھوکہ بازی ہوگی۔ ہم اپنے ان ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کی پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے۔ ہم ان آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے۔ ہم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ ہمیں ان زمینوں اور جائیدادوں پہ بھی مالک کی منشا کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں۔ ہماری بیویاں یا ہمارا شوہر جن کو ہم اپنا کہتے ہیں اور ہماری اولاد جن کو ہم اپنی کہتے ہیں، یہ بھی صرف اس لیے ہماری ہے کہ ہمارے مالک کی دی ہوئی ہے، لہٰذا ہم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ مالک کے حکم کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو ہماری حیثیت غاصب کی ہوگی جو قبضہ کر لیتا ہے، جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو آپ کہتے ہیں نا بے ایمان۔ اسی طرح اگر اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے یا اللہ کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لیں گے تو وہی بے ایمانی کا الزام ہم پر بھی آئے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے، جان جاتی ہے تو جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال اور جائیداد برباد ہوتے تو ہوا کرے، ہمیں کوئی کیوں غم ہے؟ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہو تو اس کو حق ہے۔ ہاں، اگر مالک کی مرضی کے خلاف آپ کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ آپ مجرم ہوں گے، کیونکہ دوسرے کے مال کو آپ نے خراب کیا۔ آپ خود اپنی جان کے مختار نہیں ہو۔ مالک کی مرضی کے مطابق جان دو گے تو مالک کا حق ادا کر دو گے، اس کے خلاف کام کرنے میں جان دو گے تو یہ بے ایمانی ہوگی۔ دوسری چیز، اسلام لانا اللہ پر احسان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مالک نے جو چیز آپ کو دی ہے اس کو اگر آپ مالک کے کام میں صرف کرتے ہیں تو کس پر احسان کرتے ہیں؟ نہ مالک پر احسان ہے نہ کسی اور پر۔ آپ نے اگر اس کی راہ میں کچھ دیا یا کچھ خدمت کی یا جان دے دی جو آپ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے تب بھی کوئی احسان کسی پر نہیں کیا۔ زیادہ سے زیادہ جو کام آپ نے کیا وہ بس اتنا ہی تو کیا کہ مالک کا حق جو آپ پر تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ یہ کون سی ایسی بات ہے جس پہ کوئی پھولے اور فخر کرے اور یہ چاہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں اور یہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا جس پر اس کی بڑائی تسلیم کی جائے؟ یاد رکھیے، سچا مسلمان مالک کی راہ میں کچھ صرف کرنے یا کچھ خدمت کرنے کے بعد پھولتا نہیں بلکہ خاکساری اختیار کرتا ہے۔ فخر کرنا کار خیر کو برباد کر دیتا ہے۔ تعریف کی خواہش جس نے کی اس کی خاطر کوئی کار خیر کیا وہ اللہ کے ہاں کسی اجر کا مستحق نہیں رہا، کیونکہ اس نے اپنے کام کا معاوضہ دنیا ہی میں مانگا اور یہیں اس کو مل گیا۔ تو میری بردرز اینڈ سسٹرز، اپنے مالک کا احسان دیکھیے کہ اپنی چیز آپ سے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ چیز میں نے آپ سے خریدی اور اس کا معاوضہ میں آپ کو دوں گا۔ اللہ اکبر! کوئی ہے اتنا کریم، کوئی ہے اتنا رحیم؟ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس معاوضے کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ یہ تو مالک کا برتاؤ آپ کے ساتھ ہے۔ اب ذرا اپنا برتاؤ دیکھیے، جو چیز مالک نے آپ کو دی اور جس کو مالک نے پھر آپ سے معاوضے دے کر خرید بھی لی، اس کو غیروں کے ہاتھ بیچتے ہیں۔ نہایت گھٹیا معاملہ کرتے ہیں آپ۔ وہ مالک کی مرضی کے خلاف آپ سے کام لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہیں گویا وہ رازق ہیں۔
آپ اپنا دماغ بیچتی ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں بیچتی ہیں، اپنے جسم کی طاقتیں بیچتی ہیں، اور وہ سب کچھ بیچتی ہیں جس کو اللہ کے باغی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیچی ہوئی چیز کو بیچنا قانونی اور اخلاقی جرم ہے۔ دنیا میں اس پر دغا بازی اور فریب دہی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اللہ کی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟